ہم فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، تو کہ نبی مارے جیسا۔ حضور فرمائے انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ حضور کہتے ہیں ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر ہے۔ اب اس کو کہہ کے بھی ایک کالا دجال، جس گوگل پہ میں نے چیک کیا تو اس نے اپنے کمنٹ لکھے تھے، بھئی اہل سنت والے اس کو پڑھ کر یہ معنی لیتے ہیں حضور نے تو کہا ہے مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں نے کہا چاچا جی نبی کو فخر نہیں لیکن امتی کو فخر ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام رسولوں کا قائد بنایا ہے۔ اور چوڑے اور لعین اور بے ایمان اور حضور فخر نہیں کرتے، اور لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا ایمان ان کی وجہ سے ہے، اور جو دنیا میں ان کا کھاتا ہے، جو قبر میں ان کے ملنا منت ہے، جو شفاعت کا قیامت کے دن ان کے منتظر ہوگا، ان کے بھروسے بیٹھا ہوگا اس لگا کر، اور جنت جن کی آج کا صدقہ ملنا ہے، اس کو فخر نہ ہو کہ اس کے نبی تمام رسولوں کے قائد ہے۔ اور لعنتی دجال کیوں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا۔ حضور آگے کیا فرماتے ہیں؟ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں انبیاء کا خاتم ہوں، میں آخری نبی ہوں، ولا فخرا۔ اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بتی بند کر دیں۔ حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، بے حد کرم، جس نے ہمیں میلاد مبارک کی اس عظیم محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں جولیاں بھر کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل مبارک کا جو بھی فیضان اللہ ہمارے نصیبوں میں رکھے، اللہ اس کو دائمی فرمائے ہمارے لیے تا دم آخر، اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے تا قیامت جاری و ساری۔ احباب مکرم، بڑی ہی خوبصورت ثنا خوانی ہمارے پیر بھائی فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے حضرت علامہ احمد رضوی صاحب بھی خطاب فرما رہے تھے۔ کیونکہ میری کوئی آج طبیعت کچھ اس قسم کی ہے کہ گفتگو کرنا میرے لیے ذرا تھوڑا مشکل ہے، میں صرف چند کلمات جو کچھ کہہ سکا اور جو کچھ مالکوں نے توفیق دی اس کے مطابق عرض کروں گا۔ راجہ جنگ کی دھرتی بڑی زرخیز دھرتی ہے، بس دعا ہے کہ جس طرح جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر جشن میلاد منایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ ان کو مقاصد میلاد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت کا بنیادی عقیدہ ایک سمجھیں۔ جو حافظ سہیل صاحب نے کلام پڑھا ہے، اسی میں سے بیٹھے بیٹھے ایک دو باتیں ذہن میں آئیں۔ دور حاضر میں مناظرے کیے جاتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی تھا اور 40 سال بعد نہیں تھا، یا اس سے پہلے نہیں تھا بعد میں تھا،
हमें तो ये जुमले भी समझ नहीं आते, क्योंकि हमने ना इनको कभी सोचा था, ना अपने बचपन में बुजुर्गों बड़ों से इसको सुना था। आज के दौर में सोशल मीडिया और दीगर फितनों ने इतना जोर लगा दिया कि हमारे बच्चे कुरान की नस को समझना भूल गए। जो बुनियादी अकायद हैं, जिन पर हमारे ईमान की बुनियाद है, जो हमें ईमानो कुफ्र में तफरीक करते हैं अकायद, उसी में हमें उन्होंने मशकूक कर दिया है। हम सोचते हैं शायद जो हमारे प्यो दादे पहले मानते थे वो गलत था और आज वाले सही है। रिसालत का बुनियादी अकीदा याद रखें, जो अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से मोतबर और मुस्तनद अकीदा, जिस पर कुरान शाहिद है, जिस पर हुजूर के फरमान शाहिद हैं, मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं। सादा जुमला यह है कि ज़हन में बिठा लें कि जो नबी होता है वो आकर नहीं बनता, वो दुनिया में आने से पहले ही नबी होता है। 40 साल के बाद ऐलान से वो नबी नहीं बनता, बल्कि अल्लाह ने जब उसको दुनिया में भेजा वो उससे पहले भी नबी था। ये मैं अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की बात नहीं कर रहा, मैं आम कोई नबूवत वाली शख्सियत जिनका नबियों में आप नाम सुनते हैं, जानते हैं, जिनका नाम नहीं जानते, कोई भी नबी हो वो दुनिया में आके नबी नहीं बनता। अजब बात है कि एक तरफ कुरान में लोग ये आयत पढ़ते हैं और कहते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन, कि भाई अभी कायनात नहीं सजी, दुनिया में कोई आया नहीं है, तो अल्लाह ने अरवाह को जमा किया नबियों और रसूलों के और उनसे अहद लिया। भाई अगर वो दुनिया में आके नबी बने तो रूहों को पहले नबियों में शामिल फरमा दिया। थोड़ा समझे इस बात को। फिर मुस्लिम में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, कि इस दुनिया में अल्लाह कहते हैं रूहों का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रूह जत्थे, उनके ग्रुप, उनके ग्रोह इस दुनिया में आने से पहले बना दिए गए। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह करे लोगों को समझ आए। बुखारी मुस्लिम की दलाइल मांगने के लिए तो बिला झचक इतनी जुबान निकाली जाती है, उनसे सवाल किया जाए भाई बुखारी मुस्लिम पढ़ के समझते भी हो, क्योंकि बुखारी से ही हम अर्ज करने लगे हैं, आप नहीं समझ रहे। भाई हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए नबी तो नबी रहे, आम मोमिन मुसलमान या इंसान इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में भी जत्तों और ग्रोहों की सूरत में थे। यानी जो यहां पर मोमिन है, यहां पर दोस्त हैं, यहां पर इकट्ठे हैं, वो आलम अरवाह में भी इकट्ठे हैं, वो आलम अरवाह में भी इकट्ठे हैं। वो उधर भी दोस्त थे, उधर भी मुसलमानों के गिरोह और जत्थे में थे। जब दुनिया में आए, चाहे आकर ईमान कबूल किया, लेकिन ईमान कबूल करने के बाद वो उस गिरोह में शामिल हो गए। लेकिन नबी के लिए तो यह शर्त है कि नबी पैदा ही फितरतन इस्लाम पे होता है, वो तो शिर्क कर ही नहीं सकता, शिर्क में मुब्तला होता ही नहीं, वो होता ही गैब की खबर देने वाला है। अगर आम नबी की ये शान है कि अल्लाह उनको वहां जमा करे और फिर अहद ले, लंबी बात हो जाएगी, तो फिर इमामुल अंबिया की बात को क्यों ना करें कि इधर लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि 40 साल के बाद नबूवत शुरू हुई। और हया करो, सूरह फातिहा पढ़ते हुए कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहते हो? सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो क्या है रब्बुल आलमीन। यार इसकी आवाज घटाओ, शोर क्यों तेज कर दिया आपने? कम रखें, कोई ऐसी बात नहीं, कान थोड़ी फाड़ने। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आपने सूरह फातिहा में 5 वक्त, चले फर्जों में 2 मरतबा सूरह फातिहा, 4 मरतबा सूरह फातिहा, सुन्नतों में आप पढ़ते हैं।
ٹھیک ہے جی، 2 سنتے ہو تو اس میں 2 دفعہ، ویسے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں چلیں یہ بھی پوچھ لیں اللہ کرے. فرضوں میں کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ؟ اگر 4 رکعت ہو تو کتنی دفعہ؟ 2 ہو تو 1 دفعہ جی، 2 دفعہ. تو اس میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر آپ کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اب یہاں آپ سے میں بڑا قیمتی سوال کرنے لگا ہوں. رب العالمین جو رب ہے، عالمین کو پیدا کرنے والا، ان کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، وہ رب پہلے ہے یا عالمین پہلے ہے؟ میں علماء کو زحمت نہیں دے رہا، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو تو ہم نے سبق سنانا ہے، بڑے لوگ ہیں یہ، ہم تو بچے ہیں نا جی، کل کے جوتیاں اٹھانے والے علماء کی. آپ سے میرا سوال ہے کہ عالمین پہلے ہے کہ رب پہلے ہے؟ عالمین پہلے ہے کہ عالمین پہلے ہے کہ رب پہلے ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے. اب اگر یہاں قانون آپ کا یہ ہے کہ کسی بابڑے کو، کسی بد عقیدے کو، کسی فیس بک کے مفتی کو یہاں پر ہم پوچھ لیں کہ عالمین پہلے ہوں گے، وہ کہے گا کیوں کفر کرتے ہو؟ پہلے تو صرف اللہ تھا، اس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے. تو اگر اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کی تعریف میں وہ خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پھر کیا ہوا؟ بھائی رب نے عالمین بنائے پھر عالم آئے، تو رب پہلے ہوا. تو مصطفیٰ کی بات آئے تو تمہارا عقیدہ کیوں خراب ہوتا ہے کہ وہاں فرمایا جائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ادھر اگر رب پہلے ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں علامہ صاحب ادھر قانون کیوں وکھرا ہے کہ یہاں اللہ محبوب مکرم کی شان بیان کرتے ہوئے کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہاں پر آپ سے بڑا معصومانہ سوال ہے کہ رحمت پہلے ہوگی کہ عالمین پہلے ہوں گے؟ ہاں جی، چونکہ عقل مانتی نہیں. اللہ بنائے رحمت اعظم، اللہ کہے رحمت للعالمین، عالمین آ جائے اور رحمت موجود نہ ہو. ادھر تیرا قانون وکھرا ہے، ادھر رب پہلے عالمین بعد میں، تو ادھر رب العالمین کا سونا محبوب بعد میں ہو گیا. نہیں، اللہ اعلان فرما رہا ہے رحمت للعالمین. ادھر اگر صوفی کی بارگاہ میں جاؤ نا، صوفی کی بارگاہ میں ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس رحمت للعالمین کے اندر تھوڑا سا ارشاد فرماتے ہیں، سن لیجئے. بیٹھیں چوئی صاحب، دروشی پھر پڑھیں. اب سارے بندے بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، ناراض نہیں ہونا، مہربانی، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب سنیں بات میری، سنیں. عرض ہے حضرت ابن عربی کو چھوٹا نام نہیں ہے. آج کے بچے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر فتوے جاڑتے ہیں ان کو بھی ان کی کتابیں نہیں پڑھنی آتی، واللہ اسی لیے وہ گمراہ ہیں. ابن عربی کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں کر رہا تھا طواف، وہاں ایک ایسا نوجوان دیکھا جو حسین و جمیل، اور اس کی عمر کا اندازہ کرنا چاہوں تو عمر کا اندازہ بھی نہ ہو، اس کے علاقے کو پہچاننا چاہوں بھئی کس علاقے کا ہے، کس نسل کا ہے، کس زبان کا، کہتا ہے میں نہیں سمجھ پایا. طواف مکمل ہوا، میں بھی اس کی طاق کرتا رہا. ابن عربی فرماتے ہیں شیخ اکبر کہ میں پھر آگے بڑھا اور اس نوجوان کی طرف لپکا، اس کو روکا، پوچھا ہے نوجوان بتائیے آپ کس علاقہ کے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اے شیخ، اے بزرگ، میں اس دنیا کا نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ پھر کہاں کے ہیں، اس دنیا میں ہی گھوم رہے؟ آپ نے فرمایا اس دنیا کے. اور کیا بات کرتے ہیں آپ، نوجوان ہیں، مذاق تو نہ کرے بوڑھے کے ساتھ.
انہوں نے کہا جی میں بوڑھا شوڑا کوئی نہیں، میری عمر 80,000 سال ہے۔ کتنی ہے؟ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا اعلیٰ میتھمیٹیشین بھی ہوں، میں فلکیات بھی جانتا ہوں، میں ریاضی کا بھی ماہر ہوں، میں دینی اور اسلامی اور تصوف علوم کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے بھی سارے علوم کا بہت ماہر ہوں۔ آپ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ ابھی تو آدم پاک ہمارے جو گزرے علیہ السلام، ان کو گزرے 80,000 سال نہیں ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں آپ کی عمر 80,000 سال ہے۔ انہوں نے فرمایا بابا جی بحث نہ کریں، آپ کس آدم کی بات کرتے ہیں جو کل گزرا تھا؟ یہ العالمین کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھنا بات کو، یہ آپ کو کچے لوگوں سے نہیں ملتی، یہ خادموں سے ہی بات ملے گی آپ کو، یہ علماء کے خادم، بزرگوں کے خادم آپ کو سنائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا جی مان گیا ہوں آپ کو، ابن عربی کہتے ہیں نوجوان مان گیا ہوں آپ کو، چلے آپ نے بات تو کی کہ العالمین عالم بہت سارے ہیں، بہت سے آدم گزرے ہیں، شارٹ کر دیتا ہوں، یہ تو بتائیں ہماری نبی کا معاملہ کیا ہے؟ آخری نبی محمد رسول اللہ میرے آقا کا معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بابا جی، اے شیخ، اے بزرگ، سنو، ہر عالم میں محمد ایک ہی گزرا ہے، ہر عالم میں ایک محمد گزرے ہیں، اور ایک ہی ذات ہے، اللہ نے دوسرا کوئی نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے ہر عالم کے آدم تھے، ہر عالم کے عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل تھے، ہر عالم کے یوسف ہو سکتے ہیں، لیکن العالمین جو اللہ نے کہا ہے اس سے مراد یہ محمد ایک ہی ہے، اور کوئی بیت وقت ہر عالم میں حضور موجود ہے۔ تو آپ بات کرتے ہیں جی العالمین پہلے آگئے اور رحمت بعد میں آئی، نہیں، میں خطبہ بھی جو پڑھتا ہوں نا مختصر سا، مجھے لمبے بھی یاد ہیں، لیکن دوستوں کی سہولت کے لیے کبھی کوئی سوال پوچھے، پوچھتا کوئی نہیں، راجہ جنگ آتے مجھے بھی بڑا وقت گزر گیا، میں خطبہ پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ کئی حدیثیں ہیں اس پر، حضور سے پوچھا گیا حضور بتائیے آپ کب نبی تھے؟ نبی معظم فرمائے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مراحل میں تھے، جب ابھی ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ جابر پوچھے تو کہا اول ما خلق اللہ نوری۔ حیرت والی بات ہے، آج رضوی صاحب اپنے بابے کو یاد کر رہے تھے، میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ خادم رضوی اللہ تیرے پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا عجب زمانہ آیا ہے کہ عیسیٰ کے غلام اٹھیں گے اور کہیں گے ہمارا نبی بڑا تگڑا جی، جو مردے زندہ کر لیتا ہے، جو پتلا بنائے پرندے کا اور اس میں پھونک مارے، اس کو جان دے کر زندہ کر اڑا دے، وہ کہے ٹھوکر مارے مردوں کو وہ زندہ کرے، کوڑ والوں کو شفا دے، پیدائش نبینا کی آنکھیں واپس لے کر آئے۔ اور بابا کہتا ہے عقل کے اندھے امام الانبیاء کے تعارف کے لیے تجھے بس یہ بات ملی کہ نبی ہمارے جیسا، بڑے بھائی جیسا، یا نبی آیا اور دے کر چلا گیا، نبی محدود ہو گیا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، اصلاح کیجئے، حضور نے کبھی بھی اپنے تعارف کے لیے یہ باتیں نہیں کہ جو تم بکواس کرتے ہو، اور یہ قرآن کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ جو آیت مبارک میں نے پڑھی ہے، یہ 30واں پارہ پڑھتے ہیں، تیسرا پارہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہاں تو جب ہم شان مصطفیٰ کی بات شروع کریں لوگ کہتے ہیں آپ فوقیت دے رہے ہیں، حضور نے منع کیا ہے ایک دوسرے کو بڑا نہ کرو، حضور کہتے ہیں ہم سارے انبیاء بھائی ہیں۔ اسا کہہ کہ واکھن بھائی، اسا کہہ کہ جنگ کر دے سن، اور جنگا لیا روایتاں تو تسی سنا کے لوکاں نو پاگل کیتا، یا رافضیوں نے دین کی لعنت ماری، یا ناسبیوں نے بڑا غلط کیا۔ اہل سنت و جماعت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت تو ہمیشہ سے یہی نعرہ مارتی رہی کہ نبی ہمارے جیسا نہیں۔ آگے معتبر لوگ لڑتے نہیں، وہ محبتیں کرتے ہیں، یہ تو تم لوگوں کے بکواسیات ہیں۔ اللہ فرمائے کہ یہ جو سب رسول میں نے مبعوث فرمائے ہیں،
ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور کیسی فضیلت دی ہے کہ منہم من کلم اللہ. یہ ایک یونیک چیز تھی جو حضرت جناب موسیٰ کو ملی. اور کیا ملی کہ اللہ فرماتا ہے فضیلت کیسی دی ہے کہ ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے. ڈائریکٹ اللہ نے ان سے بات کی ہے. یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے. اگر فضیلت نہ ہو, نبی بس دارا ہی ہو, آگے چلا جائے, اللہ پاک آپ کو سمجھائے کہ نبیوں کو میں نے فضیلت دی ہے, بلند مقام دیے, اتنا بے اختیار بندہ ہوا کہ جو ڈیوٹی کائنات میں کسی کو اللہ نے نہیں دی وہ نبیوں کے ذمہ لگائی. تو اتنے کچھ کمزور لوگ بھیجے کہ جن کا دورانیہ 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال یا 700 سال بعض انبیاء کی جو اتنی سی باتیں تھی. نہیں, آپ یہ تعارف نہ کرائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کرایا آپ اپنے نبی کے لیے وہ تعارف پیش کریں. کہ دوسری بات پہلی موسیٰ کے لیے آ گئی کہ ڈائریکٹ اللہ نے کلام فرمایا. آگے مفسرین فرماتے ہیں ہمارے نبی کی بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر ڈائریکٹ کلام موسیٰ سے کیا نا تو یہاں مقام ختم نہیں ہو گیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو تمام درجات میں اللہ نے اعلیٰ بنایا اور سب پر فوقیت عطا فرمائی. اور وہ ہمارے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اچھا, آپ امتی ہو کہ کہیں نبی ہمارے جیسا یا بڑے بھائی جیسا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعارف کرائیں تو وہ کیا کہیں؟ سننا چاہتے ہیں. چونکہ ہمارا آئین قانون جو اس راجہ جان کی محفل کا کہتا ہے 10:30 بات ختم کرنی ہے, 10 منٹ ہے میرے پاس. آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نہ میرے میں اتنی ہمت ہے, آپ سننا چاہتے ہیں کہ حضور اپنا تعارف کس طرح کراتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری تو آپ سب جانتے ہیں. کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے تعارف میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم کی روایت, مجھے پھر کہنا پڑے گا, بخاری و مسلم یہ وابیوں کی کتاب نہیں, یہ سنیوں کی کتاب ہے. اور بخاری و مسلم پڑھنے سے بندہ وابی نہیں بنتا, عاشق رسول بنتا ہے, غلام رسول بنتا ہے. فقط بات کیا ہے کہ بنشت نبی کے پڑھتا ہے جو بخاری, اور نہ صرف بخاری بلکہ قرآن بھی عشق نبی کے بغیر پڑھا جائے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن اللہ کہتا ہے بعض اس کو پڑھ کے ہدایت بھی لیں گے, ہدایت بھی پائیں گے, اور بعض پڑھ کے گمراہ بھی ہو جائیں گے. بات ادھر ختم ہوتی ہے جب اللہ کہتا ہے ہدی للمتقین. یہ ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے, یہ اس خوش نصیب کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتا اور نبی کا غلام ہے. تو اس لیے بزرگ کہتا ہے بنشت نبی کے پڑھتا ہے جو بخاری, آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. تعصب کی علت اتارنی پڑتی ہے, تب حدیث رسول میں سے تمہیں مقام ملے گا, شان ملے گی. تم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی, چوری کرتے ہو. تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر کے دین کو الجھا دیا. تم نے علی پاک اور ان کے مشاجرات کی بات کرنا سیکھ دی, جو تاریخی روایات, تاکہ لوگ ان میں الجھے رہے, حقیقی دین سے پیچھے ہو جائے. اور صحابہ کے بے ادب اور بعد میں نبیوں کیا, اور وہ کر دیا اس نے بے ادب. حد ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کیا قصور ہے؟ اللہ کہ لا ترفعوا لا تقدموا لا تقولوا رائنا. صحابی بھی ہو اور ہوں بھی مہاجرین, اگر حضور کی بارگاہ کے سٹینڈرڈ کا لفظ نہیں تو اللہ فرمائے قطعاً اجازت نہیں صحابہ کہ تم رائے نہ کہہ سکو. کہ آج دا یوٹیوبر مفتی صحابہ تو بڑا ہو گیا, بڑا ہو گیا کہ اس کی جان چھوٹے. توہین کرتے ہیں حضور کی, ہلکا جملہ بولتے ہیں. تعارف مصطفیٰ کیا کراتے ہیں اپنا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کراتے ہیں, فرماتے ہیں انا سید ولد آدم. لیکن مجھے چس بڑی آتی ہے حضور کے ان لفظوں کو. میں گمان سوچتا ہوں, بیٹھ کے تصور کرتا ہوں, جب صحابہ بیٹھے ہوں گے اور حضور اپنی شان سناتے ہوں گے کیا عالم ہوگا. کہ فرمایا انا
सय्यद वलद आदम यौमल क़ियामह, मैं बनी आदम का, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद का यौमे कयामत सरदार हूंगा। हुजूर के मैं सरदार हूं। अज तक काना मौलवी काले मुंह वाला उठे गए, आप जैसे, हमारे जैसे, बड़े भाई जैसे। हुजूर कहते ना ना, मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मैं तो सैयदना आदम की तमाम औलाद का कयामत के दिन सरदार हूंगा, सरदार हूंगा। और बात यहां नहीं, अपने तारों में हुजूर क्या कहते हैं, वह अव्वलु मन यंशक्कु अन्हुल कब्र, ये मेरी शान है। मैं अगर आप जैसा हूं तो फिर तो बात बनती नहीं ना। हुजूर फरमाते हैं ये शान होगी, तुम लोग तो बड़े बाद में, साहबा अहले बैत तो बड़े बाद में, नबी भी बाद में। अल्लाह पहले मेरी कब्र को शक करेगा और यौमे क़यामत सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा। फिर जो तेरे मामे बाबे दादे को इख्तियार नहीं है और किसी नबी की भी ये शान नहीं, सब रसूलुल्लाह के मुरूने मिन्नत है, सब हाथ बन के क़यामत के दिन उनका इंतजार करेंगे। इंतजार में फर्क जरूर होगा, तेरा मेरा इंतजार और होगा, काफिर मुशरिक का और होगा, बेईमान का और होगा, अंबिया का इंतजार और अंदाज में होगा, लेकिन इंतजार सबको करना है रसूलुल्लाह का। हुजूर क्या तारुफ फरमाते हैं अपना, व अव्वलु शाफिइन व अव्वलु मुशफ़्फ़ाइन, मैं वो शान वाला हूं कि सबसे पहले जो शिफात करेगा और सबसे पहले मेरी शिफात कबूल की जाएगी। तू कहे नबी बेइख्तियार है, नबी के पास इख्तियार कोई नहीं। हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि सबसे पहले मेरी शिफात है और उसके बाद कबूलियत भी मेरी शिफात को दी जाएगी। और दारमी की जो हदीस है इसमें तो माना ही बड़ा जबरदस्त और आला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां क़यामत की बात नहीं फरमाते। मैंने बड़ा तलाश किया, मैंने अत-तारीख अल-कबीर में इमाम बुखारी की जो किताब है उसके अंदर थोड़ी सी इसकी तफसील पढ़ी कि कहीं इमाम साहब लिखते हो कि ये कहीं कोई टाइम पीरियड की कैद है, किसी मौके की कैद है, ना ना, ये इज़्ने आम की बात है। अव्वल आदम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में आना है सबका इस बात पर इतलाक है। और वो क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना काइदुल मुरसलीन, तू कहे नबी मारे जैसा। हुजूर फरमाए अना काइदुल मुरसलीन, मैं तमाम रसूलों का काइद हूं। हुजूर कहते वला फख्रा, और मुझे इस पर कोई फख्र है। अब इसको कह के भी एक काला दजाल, जिस गूगल पे मैंने चेक किया तो उसने अपने कमेंट लिखे थे, भाई आले सुन्नत वाले इसको पढ़कर ये माना लेते हैं हुजूर ने तो कहा है मुझे कोई फख्र नहीं। और मैंने कहा चाचा जी नबी को फख्र नहीं लेकिन उम्मती को फख्र है कि अल्लाह ने हमारे नबी को तमाम रसूलों का कायद बनाया है। और चूड़े और लईन और बेईमान और हुजूर फख्र नहीं करते। और लेकिन जिसने कलमा पढ़ा है, जिसका ईमान उनकी वजह से है, और जो दुनिया में उनका खाता है, जो कब्र में उनके मरीना मिन्नत है, जो शिफात का क़यामत के दिन उनके मुंतज़िर होगा, उनके भरोसे बैठा होगा आस लगाकर, और जन्नत जिनकी आग का सदका मिलना है, उसको फख्र ना हो कि उसके नबी तमाम रसूलों के कायद है। और लानती दजाल क्यों लोगों को गुमराह करता है। हुजूर फरमाते हैं अना कायदुल मुरसलीन वला फख्रा। हुजूर आगे क्या फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन वला फख्रा, मैं अंबिया का खातिम हूं, मैं आखिरी नबी हूं, वला फख्रा, और मुझे कोई फख्र यहां इस बात
حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبی، میں انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے بھی عاشق رسول پیدا ہوئے، ایسے سنی بھی کائنات میں آئے جو قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں اور پھر کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم دین کے بڑے محب ہیں۔ حضور کہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، امتی کہے خیر ہے بیٹھ جاؤ، گزارا چل جائے گا، لعنت ہے تم پر۔ تو سنیے بات کو، چھوڑیے جی لعنت تو پہلے ہی اللہ نے کی ہوئی ہے، ہمارے کہنے سے کیا زیادہ ہو گئی ہیں کام، اللہ نے پیدا ہی لعنتی کیا ہے۔ بس عرض یہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ایمان جاتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے، بات کرنے سے، ہلکا رویہ رکھنے سے، ان کی سہولت کاری کرنے سے، ان کے لیے یہ کہنے سے بھی ایمان چلا جاتا ہے اوہ جینے دو کیوں چھیڑتے ہو؟ بھئی ہم نہیں چھیڑتے، جب بھی چھیڑا انہوں نے چھیڑا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اقلیت تقسیم کرو، دفع ہو جاؤ، جان چھوڑ دو ہماری خبیثو، لیکن وہ نہیں مانتے، ان کا آج بھی نعرہ کہ ہم سب سے چنگے مسلمان ہیں۔ تو سنیے حضور تعارف کرا رہے ہیں کہ مجھے فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ۔ یہ مسلمان کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ شفاعت صرف تیرے مصطفیٰ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو تکلیف ہے، اعلیٰ حضرت نے صرف نعتیں نہیں لکھی، اگر نعتیں بھی صرف ہوں وہ نعتیں بھی حدیث رسول کے مطابق لکھی ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے۔ ہاں جی، طیبہ نہ صحیح افضل، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے امام نے بھی کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل۔ سلطانی صاحب کی نظر یہ شعر ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یہ پیسے چھوڑ دیں، چھوڑیے اس بات کو، جان چھوڑ دیں ہماری، ہمیں جینے دیں، چونکہ ہم حضور کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے، ہمارا سانس حضور کے نام سے چلتا ہے، ہم نہیں جی سکتے حضور کے بغیر۔ تو چنگا مسلمان جمع رہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں، میں حدیث مکمل کر دوں، وَلَا فَخْرَ، حضور کہتے ہیں فخر نہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا وہ نبی اور رسول ہوں کہ جس کو اللہ شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، وَأَنَا شَافِعٌ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی وہ خوش نصیب ہوں، وہ شان والا نبی ہوں کہ جس کی شفاعت کو اللہ سب سے پہلے قبول فرمائے گا۔ باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، 10:30 ہو گئے، بزرگوں کی ترتیب کو ماننا اور پہچاننا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کا وفادار غلام بنا دے۔ آپ سنیں، جس کو دل کرتا ہے سنتے جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، ہمیں فکر ذرا سی بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی مفتی یوٹیوب والے کو سنیں، ہمیں فکر اتنی ضرور ہوتی ہے کہ کہیں آپ نادانی میں ایمان ضائع نہ کر بیٹھیں۔ دیکھیں، کسی پیر کے خلاف کوئی بول رہا کوئی بات نہیں، علماء کے خلاف بھی بولے، علماء بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، مسکین لوگ ہیں۔ اولیاء کے بارے میں بھی کہہ دیں، کیوں اولیاء نے سب پتھر مارتے رہے، اولیاء کو سب اپنے دور میں ان کے ساتھ کھینچاتانی کرتے رہے ہیں۔ ہم آپ کو بس اتنا سمجھانا چاہتے ہیں، اور بھائی کوئی ایک ایسی جگہ تو رکھو نا، اور تمہارے ایمان کی وہ شرط ہے کہ تم رسول اللہ کے وفادار ہو۔ ایک بندہ بکے حضور کو جس کا تم نے کلمہ پڑھے اور تم کو وہ بڑا معصوم ہے، اس کی وہ باتیں سن لو جو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن جب وہ حضور کے بارے میں بولے پھر وہ کیسے کوئی بات ٹھیک کر سکتا ہے جس کو حضور کی سمجھ نہ آئی ہو؟ اس میں جتنی گفتگو اس آدھے گھنٹے میں ہوئی ہے، کہیں آپ بتائیں ہم نے کہا حضور اللہ ہیں؟
بولیے فٹافٹ، ٹائم تھوڑا ہے. کہا ہے کوئی کھڑا ہو جائے، ڈرتے نہیں، ڈرنا نہیں ہے، کہے کوئی بات. ہاں جی، ہم نے کہا ہے حضور اللہ ہے، ہم نے کہا ہے کہ حضور جو ہے رب ہے، نہیں کہا نا. حضور مخلوق ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ نے پیدا فرمائے. لیکن جو شان اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو حدیث میں بیان کیا ہے، اگر یہ بات کرو تو آپ کو سنی مشرک کیوں لگ رہے ہیں؟ جاؤ حضور پہ فتویٰ لگا دو، بغیر تو شرم آیا کرو. تو چونکہ بات بڑھ جائے گی، طبیعت میری درست نہیں، میں جذبات پہ قابو نہیں، تو دعا کیجئے اللہ ہمیں حضور کا وفادار رکھے، حضور کا نوکر رکھے، ہماری اولادوں کو نوکر رکھے. ان بغیرتوں کا حال پتہ کیا ہونا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ جب دجال نے آنا ہے نا، یہ پہلے بھی اس کا کلمہ پڑھیں گے اور قبروں میں سے نکل کے بھی اس کو پڑھیں گے. انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کا بچہ دجال چھوڑ کے، دجال کے 1000 دجال ہیں، جس نے بھی دل سے رسول اللہ کو مانا ہے، اس کو کہا جائے گا نا کلمہ پڑھ کسی اور کا، وہ کہے گا مر تو جائیں گے لیکن اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہماری گٹی میں حضور کی محبت ہے. ہم اسی لیے پریکٹس کرتے ہیں. بھئی ہو سکتا ہے دجال ہمارے بھی زندہ دور میں نہ آئے، ہم مر جائیں، قبر میں جائیں، تو ہم یہ کہتے کہتے جائیں گے، ہم کہتے کہتے جائیں گے کہ حضور جیسا نہ کوئی آ سکتا ہے نہ ہوگا، اور ہمارے حضور بے اختیار نہیں، نبی مختار ہیں، اختیارات والے ہیں، شانوں والے ہیں. اور حضور کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، اور اگر کوئی شان والا امام مہدی بھی آنا ہے تو وہ حضور کا امتی، حضور کی اولاد سے آنا ہے. جی، اس کی عظمت بھی اسی لیے ہے. امام مہدی ہے ہی اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی آل کا شہزادہ اور حضور کا نائب ہوگا. یہ شان حضور کی. تو احباب مکرم، حضور کے وفادار ہو جاؤ، نعرہ مارو تو حضور کا، ذکر کرو تو حضور کا، بڑا مانو تو حضور کو، اور خرچ کرو تو حضور کے نام پر، حضور کے غلاموں پر، حضور کے امتیوں پر. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نعرہ کس کا؟ مارو پھر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور ہمارا ایک ہی آستانہ، اور جس کے صدقے سب کی عزتیں دستائے، آستانہ